بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 3 شروع کریں گے اور آیت نمبر 21 اور 22 اس کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا اے الناس لوگ، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، یعنی تمام لوگوں کو تمہارے رب نے پیدا کیا، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی اللہ وہ ہے جس نے جعل بنایا لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، ماءن پانی، فاخرج به پھر نکالے اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات مختلف قسم کے پھل، رزقا لکم جن کو تم کھاتے ہو، جو تمہارے لیے روزی ہیں، فلا تجعلوا للہ پس نہ بناؤ تم اللہ کے ساتھ اندادن کوئی شریک، وانتم تعلمون اور یہ بات تم کیا ہے جانتے ہو۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ پچھلے 2 رکوعوں میں اللہ رب العزت نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، ایمان والوں کا، پھر ان کی صفات بیان کی، پھر اس کے بعد کفار کا، پھر اس کے بعد منافقین کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور آج کی آیات میں اللہ رب العزت تمام بنی نوع انسانوں سے مخاطب ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، تو یہ نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، یعنی جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی قوم سے ہیں، کسی قبیلے سے ہیں، کسی بھی مسلک سے ہیں، کسی بھی یعنی مذہب سے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے نہیں ہیں، سب کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی بن کر آئے ہیں، اور یہ قرآن مجید تمام کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے کہ پہلے نبی جب کوئی دعوت دیتے تھے، اپنے لوگوں کو اللہ کا حکم بتاتے تھے، تو وہ کہتے تھے یا قوم، اے میری قوم، لیکن یہاں دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو میری طرف سے پیغام دو۔ کیا؟ اے لوگو، اے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد، تم کیا کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس لیے اب آگے سے دیکھیں عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور 2 مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو صرف اور صرف اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی آپ دیکھ لیں جنات اور انسان، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ دن رات میری عبادت کرو، بس اللہ نے فرمایا کہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 40 منٹ یا 50 منٹ بھی اگر تم اپنے رب کے لیے نکال لو، عبادت کے لیے نکال لو، 5 وقت کی نمازوں کو پڑھ لو، تو اللہ جو ہے تمہاری دنیا کو بھی جو ہے تمہارے لیے حسین بنا دیں گے، اور تمہارے لیے آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ خیر، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، ہے۔ اللہ رب العزت کی یعنی اگر ربوبیت پہ آپ آ جائیں، دلیل لینا چاہیں تو بہت ساری دلیلیں ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مطالعے میں مصروف تھے، تو ایک دہریہ کی جماعت ان کے پاس آئی۔ دہریہ ان کو کہتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بس کائنات کا جو نظام ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو جب وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس آئے تو امام ابو حنیفہ مصروف تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا مطالعہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک چیز مجھے جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے، کہ مجھے کسی خبر دینے والے نے خبر دی ہے کہ ایک کشتی جو ہے وہ مال سے لدی ہوئی دریا کے اندر موجوں کو چیرتی ہوئی جا رہی ہے، اور اس پر کوئی ملاح ہی نہیں ہے۔
تو دہریہ کی جماعت نے کہا کیسی بے وقوفانہ اور احمقانہ آپ بات کرتے ہیں، ایک کشتی بغیر ملاح کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ایک کشتی اپنے ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی تو یہ پوری کائنات، یہ زمین آسمان، یہ سورج کا اپنے وقت پر آنا، پھر غروب ہو جانا، پھر چاند کا اپنے وقت پر آنا، دن اور رات کا نظام ایک رب کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ تو وہ دہریہ کی جماعت جو ہے وہ فوراً خاموش ہو گئی اور وہ جو ہے لاجواب ہو گئی۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اپنے رب کے بارے میں کوئی دلیل پیش کریں، تو کتاب میں آتا ہے کہ امام شافعی اس وقت جو ہے شہتوت کے درخت کے پاس کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ شہتوت کا درخت ہے، اس کے پتے، ان پتوں کا ذائقہ سیم ہے، یا اس کا جو پھل ہے اس کا ذائقہ سیم ہے، لیکن جب اس کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو وہ ریشم نکالتا ہے، بکری کھاتی ہے تو وہ مینگنے دیتی ہے، ہرن کھاتی ہے تو وہ کستوری نکالتی ہے، کہ ایک ہی یعنی طرح کا، ایک ہی ذائقے کا درخت اور پھل ہے، لیکن اس کو کھانے والے مختلف ہیں اور وہ نکال جو رہے ہیں وہ مختلف نکال رہے ہیں۔ تو یہ بھی میرے رب کی کیا ہے؟ قدرت پر دلیل ہے۔ تو اگر دلیل تلاش کرنا چاہیں تو کائنات کے ذرے ذرے میں جو ہے اللہ رب العزت کے جو ہے رب ہونے پر دلیل ملتی ہے، لیکن انسان کیا ہے کہ اس کی کائنات میں یا قرآن مجید میں کیا کرے؟ غور و فکر کرے تو اپنے رب کو پہچان لے گا، اور جس قدر اپنے رب کی معرفت ہوگی اس قدر وہ جو ہے اپنے رب کے قریب ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، اگر تم غور و فکر کرو تو تمہارے دلوں پر جو تالے لگے ہیں اللہ ان کو کیا کر دے؟ کھول دے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم سے اللہ رب العزت اپنی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ رب کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی تم اور تم سے پہلے جتنے لوگ آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان تمام کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم عبادت کرو، اس عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اور جب تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ کہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور تم اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ یعنی جیسے بلال حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے تجھے ہزار سجدوں سے جو ہے بیگانہ کر دیتا ہے، کہ اگر ہم اللہ کے ہاں صرف جھکتے رہیں، سجدہ کرتے رہیں، وقت پر نماز پڑھتے رہیں تو ہمیں لوگوں کے سامنے نہ جھکنا پڑے، مخلوق کے سامنے نہ جھکنا پڑے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں، اللہ وہ ہے جعل، بنایا جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا ہے، زمین کو ایسا بنایا کہ نہ تو اس کو پانی کی طرح نرم بنایا نہ پتھر کی طرح سخت بنایا، کہ اس کو ایسا معتدل بنایا کہ ہم اس سے جو فائدہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں، یعنی اگر ہم اس میں کھیتی باڑی کرنا چاہیں کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، اگر ہم اس پہ اپنا گھر بنانا چاہیں تو یہ پھر بھی نہیں ہلتی ہے، گھر بھی بن جاتا ہے۔ تو اس طرح یعنی زمین کو اللہ نے کیا ہے؟ معتدل بنایا۔ پھر آگے فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو کیا بنایا؟ چھت بنایا ہے، بغیر کسی سہارے کے آسمان کو کھڑا کر دیا، بغیر ستونوں کے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی عمارت جو ہے وہ بغیر ستونوں کے نہیں کھڑی ہو سکتی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کیا ہے؟ بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ پھر آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے کیا نکالا؟ پانی نکالا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے کیا ہے؟ مختلف قسم کے تمہارے لیے پھل نکالے جن کو تم کیا کرتے ہو؟ رزق حاصل کرتے ہو، جن سے تم کیا ہے؟ روزی حاصل کرتے ہو۔ پھر آگے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، صفات بیان کر کے تاکہ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ بناؤ۔ اگر انسان ان صفات کو دیکھتے ہوئے ہے پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو پھر وہ جو ہے اس غلام کی طرح ہے کہ جس کو ایک شخص نے خریدا، سونا اور چاندی لگا کر، پیسے لگا کر، اور اس کو کھانا پینا بھی دے اور اس کو کپڑے بھی دے، رہائش بھی دے اور
اس کو دن میں جو ہے روزی کمانے کے لیے بھیجے کہ شام کو تو نے آ کے مجھے جو ہے پیسے دینے ہیں، اور وہ پیسے اس بندے کو نہ دے بلکہ کیا ہے کسی اور کو جا کر دے دے. تو جس طرح یہ ناشکرہ غلام ہے، اگر ہم بھی اللہ کی عبادت نہ کریں اور سارا دن ساری رات اللہ کا کھائیں تو پھر ہم بھی اللہ کے ناشکر انسان ہیں. تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اپنی خاص رضا والی عبادت نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.